السلام علیکم۔ آج جو اخباروں کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے اس نے اپنے جو ان کا جو بورڈ میٹنگ ہے، ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ جو ہوتی ہے وہ اب یہ لاسٹ جو ہے جون کی، وہ انٹل جون 29 ہے، وہ اس میں اپنے ایجنڈا میں انہوں نے پاکستان کو شامل نہیں کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوبارہ پاکستان جو ہے وہ ڈسکس نہیں ہوگا، اور ظاہر سی بات ان کی اپنی ریزننگ ہے اور اپنے ان کے اپنی وجوہات ہے۔ حالانکہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے تقریباً جو باتیں کہی تھی وہ تو آپ نے کر دیا، ایک آدھ چیز پہ آپ ایور دے سکتے تھے، اس کے لیے آپ اتنا زیادہ اکانومی کو جو پاکستان کے آپ نے سارٹ آف برٹل کر دیا ہے، ان دی سینس کی ہینگ آن اور لنگر آن وہ کر رہا ہے، اور جو مشکلات ہو رہی ہے، میں تو یہ کہوں گا ٹھیک ہے، صحیح ہے، پاس میں بھی اگر دیکھا جائے تو ایسے ہی ہوتا رہا ہے، اور اس دفعہ زیادہ دشواری ہے۔ بار بار بھائی میں کہتا رہتا ہوں، فلڈ کی وجہ سے بہت زیادہ دشواری ہوئی، اور میرا یہ خیال ہے کہ ذرا آن آئی ایم ایف پارٹ جو ہے ان کے پارٹ پہ یہ بہت ہی ایک غیر ذمہ دارانہ میں کہوں گا، ان دی سینس کہ ہمیں زیادہ مشکلات میں ڈالنے میں اس میں بڑا، اب دیکھیے پرسنل وہ جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ پرسنل فیکٹرز ہیں، اور پرسنل یہ اس لیول کے اوپر پرسنل کوئی وہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر پرسنل آپ کسی سے بدلے لے رہے ہیں اور وہ ہو رہا ہے تو یہ تو پھر وہ آئی ایم ایف کس چیز کا ہے، پھر تو انڈیویجول وہ ہو گیا، مطلب سب کی اپنی ایک سارٹ آف وہ کہہ لیے کہ کیا کہنا چاہیے، مطلب اس کا کوئی لفظ بھی اس کا ریپلیسمنٹ نہیں مل رہا ہے کہ میں کس طرح اس کو کہوں، لیکن یہ کہ بہت سیڈ بات ہے، آپ اس کی وجہ سے ایٹ کنٹری ایٹ اسٹیک آپ نہیں رکھ سکتے ہیں، اور یہ بہت ہی انفارچونیٹ اور سیڈ چیز ہے کہ ڈسپائٹ کی اتنا زیادہ مطلب پاکستان سفر کرنے کے بعد، اور آپ یہ کہیں کہ ایک بندے پہ آپ ڈال دیں کہ وہ اس کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہم یہ نہیں کریں، نو نو، یہ کنٹری ٹو کنٹری ڈیلنگ ہوتی ہے، یہ یا کنٹری ٹو ملٹی نیشنل وہ ڈیلنگ ہے، تو اس میں اس قسم کی چیزیں جو ہیں میرا خیال سے ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے، اور پاکستان کو اس کا آپ سولی جو ہے وہ رسپانسبل نہیں ٹھہرا سکتے ہیں۔ ان مشکل حالات میں پاکستان اگر آپ دیکھیے تو چیزوں کو وہ بہتر طریقے سے مینیج کر رہا ہے، اور میں نے آپ کو بار بار یہ بات میں کہتا رہا کہ یہ ایک فیز ہوگا آپ کا، جو ایک جتنا 20 تاریخ کے بعد یہ اور ٹف ہوتا چلا جائے گا جب تک اس کی کلیئرٹی اس میں نہیں آتی، اور اگر یہ بات درست ہے، حالانکہ اس میں ایک بات یہ بتاتا ہوں، ابھی بھی گنجائش ہے، وہ آن ارجنٹ بیسس پہ اس کو پاکستان کو انکلوڈ کر سکتے ہیں، اور کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ یہ بس پاکستان کو ایک طرح سے یہ میجر کر رہے ہیں اور لاسٹ مومنٹ میں یہ ایڈ کر لیں تو اچھا ہے، لیکن یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے دشواری ہے، مشکلات ہیں، لیکن جو پاکستان نے اس کے علاوہ جو میجرز لیے ہیں وہ کافی سینسیبل ہیں۔ جو ہمارے یہاں جو لوگ جذباتی بات کر رہے ہوتے ہیں اور بڑا بلیم گیم کر رہے ہوتے ہیں اور پارٹی بن جاتے ہیں، تو میں تو اتفاق نہیں کروں گا، کیونکہ میرے لیے جو اہمیت اس وقت ہے وہ نیشنل انٹرسٹ زیادہ اہم ہے میرے خیال سے، اور آپ کو اکارڈنگلی ہی اس کو میجر کرتے ہوئے نیکسٹ اسٹیپ آپ کو چوز کرنا چاہیے، ان دا سینس کہ آپ کیا امپورٹ کر رہے ہیں، کیا ایکسپورٹ کہاں پوٹینشیل آپ کے ہے۔ ٹھیک ہے، مشکلات ہوں گی، یہ دشواری ہوگی، اگر آپ فیس کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس قسم کی سچویشن تو آئے گی، دیکھتے ہیں بہرحال کیا ہوتا ہے، اور اس لیے میں اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ اس کی بہت سی وجوہات ہیں جو آپ کے انڈیکیٹرز ہیں، انڈیکیٹرز سے مراد یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ آج جو پاک روپے ہے وہ اس وقت 287.30 انٹر بینک میں اراؤنڈ 30-50 کے رینج میں ہوور کر رہا ہے، اور جب نیا ویکنڈ ہوتا ہے شروع تو اس کے بعد اب کل تھوڑے سے پیسے آئے ہوں گے اکاؤنٹ میں، یعنی کہ آج ٹیوزڈے یا کل منڈے کو کریڈٹ آیا ہوگا، تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا یہ مینیجبل ہے، اور پاکستان کو اتنا میرے خیال سے ایگریسولی کوئی امپورٹ بھی نہیں کر رہا ہے جو اس کا پریشر ہو۔ ہاں، پیمنٹس جو اس کی کمیٹڈ ہیں وہ تو چلتی رہیں گی، اس چیز کو دیکھتے ہیں کب تک چلتا ہے۔ جہاں تک انڈیکیٹرز کی بات ہو رہی ہے، اب ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کو اور آپ دیکھیے تو وہ آپ کا 87.1478 ہے، ایز کمپیئر ٹو پریویس جو لاسٹ جو تھا پچھلے مہینے کا وہ 85.56 تھا، تو ابھی بھی 100 کے بہت 100 کے بہت نیچے ہے یہ، وچ 100 اس کا ایک بیرو میٹر ہے،
تو پاک روپی تو اب صرف خواہشات پہ تو اب ہر چیز آپ نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کی بہت کاسٹ پاکستان نے دی ان دی شیپ آف انفلیشن، اور ان ٹائملی تھا چونکہ ایکسپورٹ بھی اس کا بینیفٹ نہیں اٹھا پایا. تو اسٹریٹجی وائز اگر آپ بات کیجیے، میرا یہ خیال ہے کہ اسی طرح یہ وقت گزرے 30 جون جو ہے، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. مشکل تو دیکھیے ہوگی، مطلب یہ نہیں ہے کہ پلین ویریلا تو نہیں ہو جانے کے بعد بھی ایک دم ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک دم آپ یہ ایکسپیکٹ مت کیجیے کہ اوور نائٹ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. وہ ایک آپ کو بریدنگ اسپیس ملتا ہے. وہ دوسری تک جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، جیسے میں نے کہا کہ میجر صحیح وہ لے رہا ہے، اور وہ ریفلیکٹ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کر رہا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس تھا 3rd کنزیکٹیو منتھ، وچ کیپنگ ان ویو دی جو بھی اس وقت کرنٹ سیناریو ہے، کرنٹ سچویشن ہے، اکنامک کنڈیشن ہے آپ کی، اس کو دیکھتے ہوئے تو یہ بالکل مناسب میرے خیال سے. وہ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پہ ایک ٹینشن دینے کے لیے پاکستان کو، یہ میں سمجھتا ہوں کہ انٹینشنلی تو نہیں کیا ہوا ہے کہیں کہ بھائی یہ کیسے مینیج کر رہا ہے، مطلب ان کو وہ بھی تو کھل رہا ہوگا کہ یہ پھنس کیوں نہیں رہے ہیں پاکستان. تو ایک میرا خیال ہے یہ، ایک میں آپ کو اپنا آئی کوڈ بی رانگ، لیکن جب ایسی چیزیں ہوتی تو پھر آپ ویوز بھی ایکسپریس کرنے پڑتے ہیں. آپ کا جو نمبر تھا وہ جولائی میں اگر آپ دیکھیے تو وہ 2.94 بلین کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، جو کہ وچ از لٹل انڈر 3 بلین. اس کے معنی یہ ہوئے کہ ورسز جو آپ کا پچھلے سال تھا وہ 15.16 تھا. تو اس کی تعریف کریں، اس تعریف اس لیے کریں کہ ٹھیک ہے مشکلات ہیں لیکن اس کو ہم نے ویل مینیجڈ ہے، جو کہ ڈکلائن ہے 12.2 بلین کا آتا ہے. لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں وہ جو لوگ کہہ رہے تھے نا قیامت آ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ اسی وجہ سے نہیں ہوا، اور اسی وجہ سے یہ مینیج ہو رہا ہے. اب اس میں جو موٹا اگر آپ نمبرز کو لیجئے تو امپورٹ آپ کی ڈاؤن تھی کوئی تقریباً آپ سمجھیے کہ 15 بلین سے آپ کا جو 11 مہینے کا ہے 49 بلین کے راؤنڈ امپورٹ آپ کی ٹوٹل اس کا نمبر تھا کہ 15 بلین سے اس میں کمی ہوئی ہے. اور اسی طرح آپ اگر ایکسپورٹس کو لے لیں تو ایکسپورٹ بھی ظاہر سی بات ہے، جب امپورٹ آپ کا ہوا ہے تو آپ نے وہاں ایکسپورٹ کو بھی دیکھیے مینیج کیا ہے، تو وہ 25.7 بلین کے اراؤنڈ ہے 11 مہینے کا، وچ مینس کہ تقریباً 4 بلین کے اراؤنڈ یہ اس میں کمی ہے. لیکن یہ دیکھیے جو میں بار بار آپ کو کہتا ہوں، اگر آپ ایکسپورٹ اس وقت آپ زیادہ بڑھے گی جب آپ را مٹیریل امپورٹ کریں گے، تو وہ آپ کا یہ سارٹ آف ایوریج آؤٹ ہو جاتا ہے میرے نزدیک. اور پھر بھی یہ ایک بہتر سیناریو ہے اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں. اور جیسے اس مہینے کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس تھا وہ ایز کمپیئر ٹو پچھلے مہینے کا جو تھا وہ 78 ملین کا تھا، تو اس دفعہ 225 ملین کا ہے. تو یہ تو ایک نیٹ آؤٹ اس کا جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا ایک سم اپ آپ کو 11 مہینے کا ٹریڈ کے حوالے سے آپ کو بتایا. اچھا ایک اب بات کر لیتے ہیں آئی ایم ایف کی. جو ایک جو جملہ ہے نا، یہ بڑا مجھے کھلتا ہے کہ وائلیشن آف اسپرٹ آف آرٹیفیشلی کنٹرولنگ روپی. یعنی کہاں سے آ گیا بھائی، میری تو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. اب میں اپنی لاجک دیتا ہوں، اور میں نے آج یہ بزنس ریکارڈر آئی ایم ایف میں کوشچن بھی اس کی نیوز ہیڈ لائن جو ہوتی ہے اگر آپ جائیے، پتہ نہیں وہ چھپا نہیں چھپا، میں نے چیک تو نہیں کیا ہے. میں نے صبح پہ اس کو کاؤنٹر بھی تھوڑا سا کیا ہے. اچھا کاؤنٹر اس لیے کیا ہے کہ آپ کو نمبر دیتے ہیں. کیا ہے؟ وائلیشن آف دی اسپرٹ ٹو آرٹیفیشلی کنٹرول روپی، یعنی کہ وہ ایک ہم جو ہے اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں روپی کو. اب آپ کو نمبر دیتا ہوں میں. ایف ایکس ریزرو جو آپ کا تھا جنوری میں وہ اب ہم اسٹیٹ بینک کے اس سے سائٹ کے حساب سے چل رہے ہیں، یہ 3.11 بلین تھا. اور یہ نمبر جو تھا آپ کا کیا کہتے ہیں، اس وقت جو آپ کا جنوری 3 کا جو ایکسچینج ریٹ تھا، ٹھیک ہے نا، جنوری کا میں نے آپ کو کیا نمبر دیا ہے 3.11 بلین آپ کا ایف ایکس ریزرو. ایکسچینج ریٹ کہاں پہ تھا 226.93. یہ اسٹیٹ بینک کی سارے میں آپ کو وہ جو کلوزنگ اس ڈے کی وہ بتا رہا ہوں 3 جون کی. 31 کو آپ نے ایکسچینج ریٹ کو 267.89 پہ کلوز ہوا ہے. تو بھائی میرے یہ تو ایک آپ روپے میں دیکھیے نا بھائی، 41 روپے تو آپ نے کر دیا، مطلب اس میں ایڈجسٹمنٹ. اب آئیے آگے چلیے، فیبرری میں ایز اے فیبرری 3.86 بلین آپ کا ایف ایکس ریزرو ہو گیا، یعنی کہ 3.11 تھا وہاں سے بہتر ہو کے 3.86 آیا. اور آپ کو 1 فروری کو 368
268.83 اسٹیٹ بینک آپ کا جو کلوزنگ تھی ہے روپی ڈالر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میں. 28 فروری کو یہ 261.50 ہوا. چونکہ آپ نے وہ دیکھے وہاں پہ آپ نے $700 ملین کا وہ آپ میں بہتری آئی ہے نا تقریباً ایک رفلی. تو 750 ملین کی اگر وہاں $750 ملین کی بہتری آئی ہے تو اس حساب سے تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کیا بتایا آپ کو 3.86 بلین ایز آف فیبرری. ایکسچینج ریٹ 261.50. اس کے بعد صرف ایک دفعہ بیچ میں 3.8 ایک بہت سے ڈپ کیا ہے. ادروائز 4 بلین آپ کے اراؤنڈ آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں. آپ کے جو ایف ایکس ریزرو ہے ہوورنگ اراؤنڈ 4 بلین اور آپ کے ایکسچینج ریٹ ہے وہ 287 چل گیا. اور میرے بھائی تو کون سا اسپرٹ کہاں سے خلا وہ ہوا بتائیے ذرا مجھے یار. یہ بہت بیمانی ہے, مطلب یہ کہ صحیح جسٹیفائی نہیں کرتا. اچھا ہمارے یہاں ایک تو مسئلہ یہ ہو گیا اب رپورٹرز جو ہیں جو ہمارے جو اسٹوری ٹیلرز ہیں وہ ون سائیڈڈ ہو گئے سارے. مطلب وہ ایکچوئل پکچر تو بتاتے ہی نہیں ہے لوگوں کو. ڈیٹا اور نمبر کے ساتھ بات کرو نا اگر آپ کو بات کرنی ہے تو بھائی کیسے ہوا. اچھا کیا ہوا پھر اگر آپ کا کیا چیز غلط ہے. جو میں نے آج کوشچن کیا وہ یہ کیا ہے آپ یہ بتائیے کیا نا آپ نے پھر اگر ساتھ یہ کہہ رہے ہیں گروتھ چیلنج کر رہے ہیں تو آپ نے کیسے 9.2 ٹریلین کا آپ نے وہ دے دیا اس وقت ٹیکس کلیکشن ٹارگیٹ جو دیا ہوا ہے اگلے فسکل ایئر کا. اچھا آپ نے جب وہ دیا ہوا ہے اور آپ کوشچن کر رہے ہیں کہ یہ کہاں سے آپ گروتھ ہوگی تو پھر کیوں دیا ہوا آپ نے. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کیا کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی پڑھیں لکھ کے ڈاکیومنٹ کریں نا اس چیز کو. آپ کیوں نہیں کرتے ہیں کہ اس کو ٹیکس ٹو جی ڈی پی میں آپ اپنے نمبر دیں 11 12 13 14 15 کہاں لے جانا ہے وہ کیوں نہیں کرتے ہیں. تو دیکھیے بھائی یہ زبردستی کا کھیل مت کھیلیے. آپ خود ہی مطلب یہ کہ ہمیں پاکستان کو زبردستی آپ پریشان کیا ہوا ہے. اور یہ میں یہ جتنے اسٹوری ٹیلرز اور اینالسٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرو نمبر سے. کس چیز کے اکانومسٹ وہ ہو یار مانیٹری اکانومسٹ تو ہو ہی نہیں اصل میں. ٹریجری میں تو کام ہی نہیں کیا ہے کبھی. پتہ ہی نہیں کس طرح کام ہوتا ہے یار. 10 چیزیں اتنی جو غلط لکھ رہے ہوتے بول رہے ہوتے. اب ہر چیز کو بولتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا ہے. تو پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں اور اس کو ڈیفینڈ کریں. میں بھی بہت سی لوگوں سے باتیں سن رہا ہوتا ہوں کہ یار آپ تو ون سائیڈڈ نہیں ہوتا ہوں. میں ہمیشہ پاکستان کے انٹرسٹ کی بات کرتا ہوں. میرے لیے وہ پرائرٹی ہے اور یہ جو ہے یہ زیادتی اور زبردستی ہے. دیکھیے تو بہرحال اس چیز کو کریکٹ کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں تو جہاں تک دیکھیں کوشش ہوتی ہے میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں. اور اسی لیے جو ٹی وی چینلز ہیں نا یہ سارے بھائی ایسے ہی ہیں. سب نے وہ ایڈ دیکھنا ہے فلانا دیکھنا ہے. ان کو کہاں پبلسٹی مل رہی کون کس کے فیور میں بول رہا ہے. ہم تو بھائی نیشنل انٹرسٹ پرائرٹی ہے دیٹ میری ہے. اسی لیے میں نے یہ کوشش کر کے کہ ویورشپ کم ہو کوئی نہیں ہو کم از کم آ کے شیئر تو کریں کسی کی سمجھ میں تو آئے کہ کیا بات میں کر رہا ہوں. چلیے انٹل نیکسٹ ٹائم تھینک یو ویری مچ.